کیا غار ہے، کیا بات ہے، سبحان غار ہیرا۔ اللہ، وہ غار کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، ایسے مقدس غار، ایسے مقدر والے، ایسے قسمت والے کہ عاشق جو نا عاشق کو ہرس کرتے ہیں، ہرس۔ کیسی ہرس؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قسمت سور و حرا کی ہرس ہے۔ یہ وہ غار ہے جس میں حضور تشریف لے گئے۔ قسمت تو دیکھو، اور قسمت سور و حرا کی ہرس ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہو۔ ہمارے دل میں کوئی گہرا غار ہو جائے، وہاں پہ حضور تشریف لے گئے۔ اللہ وہ غار ثور میں واقعہ آپ کو یاد ہے نا، جب حضور غار ثور میں تھے اور دشمن حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں پتہ ہے؟ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کائنات کی جان ہے، جان کائنات کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابو ایسے پھر رہے ہیں، کہاں ہیں؟ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے تمہاری ہمت ماری گئی ہے، جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، ارے جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں ادو گردے غار پھرتے ہیں، کیوں ادو گردے غار پھرتے ہیں، کیوں ادو گردے غار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی کام غیبت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار لائف چلائیے، بہت ہی گہرا ہے، لاکھوں گردے مزار ہیں۔ کبھی اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی طواف کے متعلق جو اعلیٰ حضرت نے بحث کی ہے، طواف کسی قسم کا ہوتا ہے، طواف صرف گوڑی نہیں ہوتی، صفا مروہ بھی تو ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی شاندار بحث کی، بہت پیاری بحث۔ اگر آپ کبھی پڑھیں اتفاق ہو کوئی شوق پیدا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ کو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور ایک ہارا کیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر کی یہ عادت ہے کہ جب جاتا ہے تو ایسے ہی ایک چکر لگا دیتا ہے، یقیناً یہاں معصوم کھڑے ہیں فرشتے، کسی ایک کی نظر پڑ جائے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی ایک کی نظر پڑ جائے بیڑا پار ہوتا۔ ہر چراغ مزار پر قدسی چراغ، ہر چراغ، ہر چراغ چراغ، مزار قدسی کیسے پروانہ پھرتے ہیں، کیسے پروانہ، کیسے پروانہ، کیسے پروانہ پھرتے ہیں، کیسے
گلی کا اس گلی کس گلی کس گلی کا اس گلی کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی عقبا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اس گلی گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج پھرتے ہیں مانگتے تاج پھرتے علامہ ثقیل بھائی کیا بھول ہے اتنی بڑی غلطی ہے کیا بھول ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آقا کیا بھول ان کے ہوتے کہلائیں یہ دنیا کے تاجدار آقا ارے ان کے ادنا قدا پہ مٹ جائیں ایسے ایسے ہزار اس گلی گدا ہوں میں جس میں ستر ہزار ملائکہ حضور کی بارگاہ 70,000 70,000 جب صبح والے جاتے ہیں شام والے آ جاتے ہیں شام والے جاتے ہیں صبح والے نہیں آتے ایک بار آ گیا دوسری بار اجازت نہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار یعنی اجازت ہے جو معصوم ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر برکتا ہے یہ ملائکہ کی سبحان اللہ اس میں اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے کبھی میں پڑھوں مزہ آ جائے بڑے کمال کے اشعار لکھے اعلیٰ حضرت اے وائے بے کسی تمنا کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ سب کو سحر کی ہے اچھا یہ حضور کی بارگاہ میں ایک ہی مرتبہ حاضری ہے فرشتوں کی پھر نہیں کیوں نہیں امام کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے انتظار میں کب ہماری باری آئے گی پھر اگر کسی کو حاضری دن جائے تو ان کا کیا یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے اچھا جب فرشتوں کی حاضری ہو جاتی پھر کیا ہوتا ہے جب رخصت ہوتا جب تک حاضری نہ ہوئی تھی صبح والوں کو امید تھی کہ میری باری آئے گی میں جاؤں گا شام والا کہتا میری باری بھی آئے گی میں جاؤں گا اب حاضری ہو گئی جب حاضری ہو گئی تو اب امید ختم اے وائے بے کسی تمنا کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر فرشتے 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام یہ کس کے ایمان پر ایمان اشارہ ایک ہوتا ایمان سے ایمان انہوں بلار نہیں علی بار ایمان اشارہ صدقے میں تیرے باپ کو کیا لائے ہیں بدبول اس پنچائے دل کو بھی ایمان ہو کے بدبول
اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر خیل کہتے ہیں فوج، گھوڑے کی باغ ہوتی نا، یوں کرو تو یوں، یوں کرو تو یوں، یہ فرشتوں کی فوج ہے. تو ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر خیل لو تو حضور کی بارگاہ میں کس انداز سے اور کس طریقے سے کیسے روپ میں اور یہ حاضر ہوتا ہے، اس میں مثالی الگ چیز. یہ بڑے مقام کا شہر ہے، اور بڑا مقام کا شہر. یہ جو گلیوں میں کتے ہیں نا جی پھرتے، وہ والے کتے نہیں. اور ویسے بھی عربی میں یہ بڑا مشہور ہے، زید کالعسد. تو اس کا مطلب ہوگا زید جو ہے وہ شیر ہے، شیر کی طرح. زید کالعسد شیر ہی ہے نا یار، ماشاء اللہ. یہ دھاڑے گا تو پتہ نہیں کہاں لوگ بھاگیں گے. زید کالعسد یعنی کہ زید شیر کی طرح ہے. اگر کوئی یہ کہا تھا تو اس سے مراد کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ شیر کے زید جو ہے نا اس کے قبر پہ جو ہے نا بالوں کی جھالر آ گئی، اس کی دم نکل گئی، اس کے دانت نکل گئے، نہ، بلکہ شیر سے مراد بہادر. تو کیا مطلب ہوگا؟ زید شیر کی طرح بہادر. تو اس طرح اگر کوئی کہتا نہیں سگے مدینہ یا سگے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے مراد وہ عام کتا نہیں ہوتا، بلکہ کتا جتنا مالک کا وفادار ہوتا ہے، کتا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ بابا بلے شاہ نے لکھا ہے نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے رستوں چنگے، مالک دے کر راکھی دیندے صابر کے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے مارو سو جتے، اٹھ بلایا چل یار منا لے جتے باغی دے کتے. کتا جو ہے نا بڑا وفادار کا مالک ہے، وہ مالک کا در نہیں چھوڑتا. مالک کا سو جوتے مارے نا اور بڑی دکھائے نا ڈوب جاتا تو آ جاتا ہے کتا وفادار. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں، جو سمجھنے کو نہیں آتی نا وہ بولتے ہیں یہ دیکھو کیا بات کر رہی ہے، دیکھو کیا بات کر رہے ہیں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور یہ کتے والی بات کرتے ہیں. ابھی تم اس مقام پہ پہنچے ہی نہیں، یہ تمہارا ابھی سبجیکٹ نہیں ہے، ابھی تم نرسری میں ہو. ذرا پی ایچ ڈی کرو تو پھر بات کرو. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کچھ سے کتے ہزار کچھ سے کتے کرم
بابا گیا کرم آج والے بابا گیا سب پر محمد کا نام آ گیا منگتوں میں نام کیا عمل میں کیے اس کا سوال بولا حج کیا نمازیں پڑھی زکاتیں دی صدقات خیرات کی یہ کیا وہ کیا خبردار گنوانے مت بیٹھنا اگر سوال کر لینا وہ کیا کیا تو گنوانے مت بیٹھنا کہ یہ کیا کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال تیری رحمت چاہیے میرا کر کے بھی کچھ نہیں کیا اور یہی کہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا سرکار کا محشر میں تو کہہ ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ میں تو کہتا رہتا ہوں بار بار کہتا رہتا ہوں میں تو کہا ہی چاہوں عالت کہتے میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ پر لطف جب دے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں
کہوں؟ میں تو کہا ہی جاؤں کہ بندہ ہوں شاہ پر لطف جب ہے کہہ دے اگر وہ جناب ہوں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا ہستی میں خالق چرا بزم ہستی میں خالق نگاہوں میں حسن تمام آ گیا نگاہوں میں حسن تمام آ گیا مجھے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا شعر پڑھ دیتا ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ٹو کلام جو ہے وہ ذہن میں آنے لگتا ہے وہی تو وقت ہوتا ہے اس کلام کو پڑھنے نگاہوں میں حسن تمام آنا برادر اعلیٰ حضرت شاہ سمن استاد زمن مولانا حسن ان کے کلام میں 3 شعر اور یہاں اہل علم اللہ ان کی نظر کروں گا ایسے کلام تو ہر بندہ سنتا نہیں لیکن میں سنا دیتا ہوں سبحان اللہ میں الحمدللہ نہیں میں ڈرتا نہیں بڑی کبھی میں بڑی بڑی کبلوں پہ اس کلام پڑھ لیتا ہوں ایک کو سمجھے نہ سمجھے مجھے کیا اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں برادر اعلیٰ حضرت میں مولانا حسن شہنشاہ سمن وہ کہتے ہیں طول نے تو خوب دیکھا طول نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جہاں طول نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جہاں اس طرف بھی ایک نظر ہے پر پہ پاوانے جوان اس طرف بھی ایک نظر ہے پر پہ پاوانے جوان کلام بڑا طویل سے پڑھ کر ایک شعر ہے لیکن میں نے آج 3 شعر ہی پڑھنے بس پھر میں دیکھوں گا آپ کا ذوق کیا کہتا ہے تو پھر میں کبھی اس کو اور اشعار پڑھوں آبنوس پتہ ہے آبنوس کس کہتے ہیں آبنوس ایک درخت اس کا تنا جو ہے وہ انتہائی سیاہ ہو بڑی کمال کی لکڑی ہوتی ہے آبنوس آپ نے دیکھا ہوگا ایک رحل کو دیکھا ہوگا رحل جس کا قرآن رکھتے ہیں لکڑی کی ہوتی نا آج کل جدید دور آ گیا تو شاید پلاسٹک کی بھی ہو لیکن پہلے لکڑی کی ہوتی رحل پر قرآن رکھتے اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں کیا کہتے ہیں جلوائے موئے محاسن چہرہ انبر کے کی داڑھی شریف حضور کی داڑھی شریف اب سنیے گا جلوائے موئے محاسن چہرہ انبر کے گر آبنوسی رہن پر رکھا ہے قرآن آبنوسی رہن پر رکھا ہے قرآن جلوائے موئے محاسن
رکھا ہے قرآن آسان بات نہیں. خالد نشوندی نے بھی کہا ہوگا، لیکن بات کیا ہے سنو. آپ میں سے کون حافظ قرآن ہے؟ ماشاءاللہ کوئی بتاؤ، شرف کی بات تھوڑی ہے، شرف کی بات. ہاتھ اٹھاؤ، سارے حافظ قرآن ماشاءاللہ. کہو نا کیسے ڈرتے کیوں؟ ماشاءاللہ. یہ جتنے بھی حافظ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حافظ بنے کیسے؟ بھائی میرے ناظرہ پڑھا کہ نہیں؟ میرے ناظرہ پڑھا نا؟ ناظرہ پڑھ کے پھر حافظ ہو گئے. اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ پھر حافظ ہو گئے. اب سنیے گا، نگاہوں میں اس کا تمام آ گیا ہے. بات کہاں کی ہے؟ اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے شاید پہلے وقت میں پہلے وقت اتنی مدت تک ہو دید مصحف عارض نصیب کہ حفظ کر لو ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن. حفظ کر لو ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن. حفظ کر لو ناظرہ پڑھ 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 جمع. حفظ کر لو پڑھ کے قرآن جمع. یہ قرآن پڑھ پڑھ کے حفظ کر لیتے ہیں، اور جب وہ حفظ کر لیتے ہیں نا، پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. تہ میں رہتا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. تہ میں رہتا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. تہ میں رہتا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. اسے دل گمانے نہ دیا. تہ میں رکھا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. تہ میں رکھا ہے اسے دل گمانے نہ دیا. آمکھ چند بدر شاشی متے چند کے چاٹ نورانی. کالی زلف تیرک مستانی مغمور لکھی گنمت بھریا. تو اپرو قوس نشان دسن دسنوں کے بناتے تیر چھٹل لبا سرخ کھاں کے نارے چتن موتی دیا. ان لڑیاں نیوں میں حسن تمام گیا. چراغا ہوا بزم حسین میں خالد نگاہوں میں حسن تمام گیا. نگاہوں میں حسن تمام گیا. اور برادر اعلیٰ
دیکھتا نہیں لیکن میں نے پہلے وعدہ کر لیا، اس لیے کہتا ہوں نا زیادہ فرمائش نہ جا کرو، بہانہ مت کرو، شیر کو کھلا چھوڑو، پھر بتائے گا شیر کیا ہوتا ہے، شیر کو باندھ دو گے پتا کیا کرے گا؟ نہیں اب ہو گیا ختم۔ یہ کلام سنو، بڑا پیارا کلام، بہت ہی پیارا، اور میں کئی سال پہلے رسول کلام پڑھ چکا ہوں، کئی سال 25 کم از کم 25 سے کم از کم، بلکہ اور جاؤ 30 سال یہ کلام میں پڑھ جلوے سبحان اللہ، جلوے یار ادھر بھی کوئی ٹھہرا تیرا، جلوے یار ادھر بھی کوئی ٹھہرا آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، حسرت آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، اے مدینے دل میرا افسردہ ہے، اے مدینے کی راہ دل میرا افسردہ ہے، سوکھی گلیوں کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، سوکھی گلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا، جب تک عشق نہ ہونا ایسی باتیں نہیں نکل سکتی۔ عشق دیکھو، عشق کیا ہے؟ عشق دیکھو کہتے ہیں، اور یہ عشق کا قاعدہ ہے، قانون ہے کہ جس سے عشق ہونا اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے عشق۔ سمجھے میری بات آپ؟ ہم مدینہ 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 کیوں کرتے ہیں؟ مدینے کو نسبت ہے حضور، تو جس سے محبت ہو، عشق ہو، اس سے تعلق ہونے والی ہر چیز سے عشق، یہ قانون ہے یہ عشق کا۔ اب دیکھو کیسے عاشق کہتے ہیں کہ خارِ صحرائے نبی پاؤں سے کیا مجھے، سبحان اللہ، سمجھانے کے لیے بندہ جا رہا ہو، سرائے مدینہ میں گھوم رہا ہو، کہ اچانک پاؤں میں لگ جائے کانٹا، کانٹا چپ جائے، پھر عاشق کہتا ہے کہ خارِ صحرائے نبی پاؤں سے کیا مجھے، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں رستہ میرا، میری جان، ہاں میری
کس کے قدم پر لوٹے کہ بھی دیکھا ہے. میں ایک واقعہ اکثر میں بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا. میں جی سفر میں تھا، ملتان کے قریب 2 محفلیں تھی میری. ایک محفل کر کے میں جا رہا تھا، تھوڑا ٹائم تھا، میں نے چلو راستے میں کوئی ڈھابا نظر آیا، کوئی چائے کے لیے رکے. ایک کتا تھا، بڑا بھونک رہا، بہت زیادہ بھونک رہا. وہ ڈھابے پہ کچھ گوشت بھی بیچ رہا تھا. میں نے کچھ گوشت خریدا، اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروائی اور میں نے کتے کو یوں میں دیا. تو وہ آیا اور سارا گوشت کھا گیا. وہ کھانے کے بعد کیا کیسے اپنے دونوں کے آگے کے دونوں ہاتھ اس نے آگے پھیلا کر میرے آگے اور یوں لوٹ دیا. یعنی میرا شکریہ ادا کر رہا تھا. میں سوچنے لگا یا کہ کتا 2 بوٹی میں 2 بوٹیاں دی ہیں اس کو، اس میں ایسا یہ لوٹ رہا ہے. اس پروردگار نے کیا نہیں دیا؟ ہماری حالت کیا ہے؟ کیا سمجھو اس بات کو، اس سے ذرا حاصل کرو کچھ. 2 بوٹیاں دو تو وہ بالکل ہاتھ آگے کر کے پھر لوٹنے لگا اور خوشی کا اظہار کرنے لگا. کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کیسا؟ میں سوچتے ہیں بچوں کو کیا کیا اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، حضور نے اتنے کرم اور دیکھیے ہم جو ہے بالکل بھی ماٹھے کے ماٹھے. چلو بولے یا اٹھ بولے یا چل کے ہر بولے جتنے بازی اتنے گئے. بہرحال دیکھیے کیا شعر ہے. کہتے ہیں کہ کس کے دامن میں چھپے کس کے قدم پر لوٹے تیرا سجدہ چاہے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا سجدہ چاہے کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا جلوہ نیک اچھے بہت اچھے ہم بدوں کے لیے کافی ہے بھروسہ تیرا. ہم بدوں کے جلوہ یار ادھر بھی کوئی تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کلام کے ساتھ کچھ یادیں ہوتا ہوتا. یہ میں بات کر رہا ہوں 22 سال پرانی بات. دیسی دوائیاں جہاں ملتی ہیں، دیسی دوائیاں پنساریوں کے اندر تو ہمارے کراچی میں ایک علاقہ ہے لی مارکیٹ سے قریب ہے، جونا مارکیٹ، وہاں یہ بہت دکانیں ہوا. تو مجھے کچھ دیسی دوائیاں چاہیے تھی تو میں وہاں لینے گیا اور اس کو پھر پسوانی تھی. تو باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے پیسنے والے ہون دستہ لے کر، تو وہ یوں کوٹ کوٹ کے اس کو باریک کر دیتے.
تو میں نے کچھ دوائیاں خریدی، جڑی بوٹیاں خریدی، میں نے کہا بھائی اس کو ذرا پیس دو، وہ پیسنے لگا، پیستے وہ پڑھنے لگا، نعت پڑھنے لگا۔ وہ میں نے وہی طرز وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے سنی، اس نے ایک ہی بدوا پڑھی، مجھے اللہ کو حفظ ہو، 2-3 شعر پڑھے اس نے، پھر 2-3 شعر دیتے ہیں، ایک 2 شعر میں نے لکھ دیے، ایک بڑا مشہور شعر اور تھا وہ میں نے ڈال دیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھو کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہاں بیٹھے، وہ کہتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے ہم دستے پر کوٹتے کوٹتے پڑھ رہا ہے۔ ہر التجا سے پہلے ہر التجا سے پہلے التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد التجا سے پہلے ہر التجا کے بعد آیا لبوں پہ نام محمد خدا کے بعد آیا لبوں پہ نام محمد خدا کے بعد التجا ہے کون بد نصیب جو باندھے گا غیر سے جو چند ٹکوں کی خاطر پک جاتی ہے اور امت مسلمہ کے خلاف سازشیں کرتی ہے، بظاہر مسلمان بنے ہوئے آج تک بڑا چلتا ہے، دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر بک گئے اس امت میں انتشار پیدا کرنے کے، مال ملے گا مال، اور مر تو صحیح، پھر دیکھتا ہوں مال کیا کرتا ہے، قبر کا سام بنے گا۔ سنو، چند ٹکوں کی خاطر یہ دنیا کے لیے کبھی ایسا مطلب، کبھی ایسا مطلب۔ سنو کیا کہا شاعر ہے کون بد نصیب جو باندھے گا غیر سے عہد وفا حضور سے عہد وفا کے بعد عہد وفا حضور سے عہد وفا کے بعد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ہمارے حضور آخری نبی، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا نبی نہیں، حضور آخری نبی۔ یہ شعر تو سنیے، حضور سب سے آخری میں تشریف لائے، حضور مبتدا ہیں، سبحان اللہ باقی انبیاء خبر ہیں، سبحان اللہ مبتدا تو پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن حضور مؤخر مبتدا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سب تمہاری ہی خبر تھے تو مؤخر مبتدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور وہ تو سب سے پہلے، لیکن حضور تشریف لائے سب سے آخر، اور سب سے آخر میں تشریف کیوں لائے؟ اب عشق کی زبان میں سنو، مزہ آ جائے گا۔ سورج اس وقت تو نہیں ہے، آپ کو چاند نظر آئے گا، آپ کو تارے بھی نظر آئے گا، کیوں؟
ابھی سورج نہیں ہے، تو جیسے ہی آ گیا ہوں گے لیکن نظر نظر نہیں. نہیں ہوں گے لیکن سورج کے بعد نظر نہیں آتا. سورج کے آگے کوئی چلتا نہیں چراغ. سورج کے آگے کوئی بھی چلتا نہیں پھر میں نے ایک شعر اور کہیں سنا تھا کہ قتل حسین مرگ یزید ہے او قتل مرگ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ. دو شعر میں نے لکھے تھے. ایمان والوں دیکھو عذابوں کے ایمان والوں دیکھو عذابوں کے ذکر نبی ذکر خدا ذکر ذکر خدا کے بعد. ایک اور شعر لکھا تھا کہ ایوان نجد کے برف اڑا سبحان اللہ. ایوان نجد کے برف اڑا
احمد رضا کے فرض واجبات کی ادائیگی کرنا ناممکن ہو سکتا ہے چلتے ممکن ہوتا ہے کوشش جھوٹ سے بچنا وعدہ خلافی سے بچنا کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ رکھنا یہ ہے موجے یہ ہے موج نمازیں پڑھنی نہیں روزے رکھنے نہیں گناہوں کا بازار گرم کرنا ہے مال آ رہا لگیاں میں موجاں اور نہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ الگ الگ ہے بڑی بڑی فیکٹریاں کھول لیتے ہیں بڑی بڑی مارکیٹیں بنا لیتے ہیں پراپرٹی بناتے ہیں هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ارے بندہ غور کرے رب کا فضل ہے کہ نہیں یہ رب کا فضل ہے یا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ہے بس ہم نے ان کی جانوں سے انہیں بلا دیا اللہ نے فرمایا نا کہ ان لوگوں کے ساتھ مت ہونا جیسے مت ہونا جو اللہ کو بھلا بیٹھے رسول اللہ جو اللہ کو بھلا بیٹھے ان لوگوں کے جیسا مت بنو جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی آپ سے بھی مطلب اللہ جو بھلا دیتا ہے کہ وہ ہے دنیا میں آیا کیوں اس کا مقصد کیا تو بندہ جب اللہ کی نعمتیں حاصل ہو اور اس پر وہ رب سے قریب ہو رہا تو یہ فضل ربی ہے نعمتیں ہو رہی ہیں مل رہی ہیں اور رب سے دور ہے تو یہ پھر اب بندہ اور خود کرے اپنے اندر کہ مجھ پر فضل ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے وہ انسان کا شکار نہیں ہو گیا یہ نعمتیں ملنے کے بعد میں رب سے قریب ہو رہا ہوں کہ نہیں کہ دور ہو رہا ہوں بندہ غور تو اصل موجیں ہیں ہی وہی جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جس سے بتا تو شاعر کہتا ہے اللہ کے شاید اسی لیے کہا ہو لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سوڑیاں چنگیاں کے منگیاں نبھائی رکھی سوڑیاں لگیاں نے موجاں آقا دے سامنے ہمیں بات کرنی چاہیے میں نقیب محفل صاحب سے کہہ رہا ہوں آقا دے غلام آجا میں اتنا غلام کی کہنے
دے راس آمد دیا پر ناج پایا پائی رکھی سونے پر ناج پایا پائی رکھی سونے